سر جمعے کے ہر خطبے میں کہتے ہیں ماں کانا و ماں یہ دکھائیں جی ان کو ایچ ڈی کیمرے میں. کنز الایمان، یہ کنز الایمان ہے اور اس کے اوپر مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی لگی ہوئی ہے خزائن العرفان تفسیر نا. تو سورۃ الرحمن کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ آپ دیکھیے. اس میں انہوں نے یہ سورۃ الرحمن کی جو سٹارٹ میں ہی نا یہ دو، جس پہ میری یہ دو انگلی ہیں، اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ٹھیک ہے جی. پڑھا جا رہا ہے شاہ جی آپ سے؟ جی پڑھا جا رہا ہے. ہاں جی پڑھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے، آپ بھی پڑھ کے سنائیں. ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا یہ نیچے جو اس کا حاشیہ بھی پڑھ دیں کائنڈلی. حاشیہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، خود پڑھے نا جی. ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ کوئی قرآن حدیث ہے جو ہم پڑھ. یہ خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو ہیں انہی کے مکتبہ فکر سے ہیں. یہ جمال القرآن جی ذرا ان کو دکھائیں. انہوں نے یہ والا ترجمہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے ما کانا و ما یکون والا کوئی لفظ ہی نہیں لکھا اس میں. انہوں نے کہا قرآن کا بیان سکھایا. وہ تو بالکل ٹھیک ہے، قرآن کا بیان ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے. مرزا انجینئر صاحب نے اپنے ایک کلپ کے اندر بڑے ہی جو ہے وہ چلاکی کے ساتھ کام لیتے ہوئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی ترجمہ کنز الایمان کے اوپر اٹیک کیا اور سورہ رحمان کی پہلی آیات میں علمہ البیان کے ترجمے میں علم ما کان و ما یکون جو لکھا ہے، یہ جو ہے اس پر اٹیک کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ سب سے پہلے یہ بدعتی عقیدہ ہے اور یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے. حالانکہ ساتھ میں لکھا گیا کہ یہ پیر کرم شاہ الازہری جو ہیں، پیر کرم شاہ صاحب نے یہ ترجمہ نہیں کیا، جبکہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ ترجمہ کیا ہے. حالانکہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر ضیاء القرآن موجود ہے، اسی ترجمے کے تحت انہوں نے علم ما کان و ما یکون والا قول بھی کیا ہے. تو کہا جی یہ علم ما کان و ما یکون کا جو لفظ لکھے ہیں نا امام احمد رضا خان نے، یہ بدعتی عقیدہ ہے. یہ پر غور کیجیے گا، اس پہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ میں آئے گی. کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن کے اندر یہ عقیدہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ یہ امام احمد رضا خان نے علم ما کان و ما یکون ترجمہ کیا ہے، اور آگے سوال کرنے والے سائل نے کہا کہ کیا آپ اس کا جو تفسیر ہے انہوں نے وہ دکھایا کہ اس تفسیر کا آپ حاشیہ پڑھ دیں. تو انہوں نے کہا جی ہم حاشیہ کیوں پڑھیں، کیوں نہیں پڑھیں آپ حاشیہ. سکھایا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا یہ نیچے جو اس کا حاشیہ بھی پڑھ دیں کائنڈلی. حاشیہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، خود پڑھے نا جی. ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ کوئی قرآن حدیث ہے جو ہم پڑھ. حاشیہ اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ حاشیہ پڑھتے تو ان کی جو سٹیٹمنٹ دی تھی یہ ساری کی ساری یہ شیش محل گر جاتا. جو کنز الایمان کے اوپر تفسیر ہے، تفسیر نعیمی، وہ انہوں نے دکھائی اور سائل نے کہا کہ مرزا صاحب اس کا حاشیہ پڑھیے. انہوں نے کہا جی حاشیہ میں کیوں پڑھوں، حاشیہ نہیں پڑھا. اگر حاشیہ پڑھتے تو پھر ان کا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا جاتا. اب آپ دیکھیں یہ سب سے پہلے یہ جو قول ہے اس علمہ البیان کے اوپر دو قول ہیں، اور دونوں قول بڑے جامعہ اور مفسرین کے ہاں متواتر طور پر پائے جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر اسی قول کی تائید میں جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اگلی اپنی نشست میں آئیں گی جب میں ما کان و ما یکون پہ جو ہے نا گفتگو کروں گا. دو قول ہمیشہ سے کیے ہیں ائمہ نے. پہلا یہ کہ الرحمن، یہ الرحمن کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ الرحمن 3 حروف مقطعات کا مرکب ہے، یعنی الف لام را جو دیگر سورہ کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، اور خا میم جو خا میم سجدہ کی سورہ میں آتے ہیں، اور نون جو حروف مقطعات، ان تینوں کو ملائیں تو الرحمن بنتا ہے. اس کے یہاں مختلفی بحث ہے. تو جہاں کون مراد ہیں، قرآن کا علم سکھانے سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر اگلی بات خالق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. یہ خالق الانسان کے اوپر جو قول ہے یہ انسان سے مراد کیا ہے؟ شیعہ کی تفسیری نمونہ اٹھا لیجئے، سنیوں کی جمعی تفسیر اٹھا لیجئے، تمام کہ ہاں یہ پہلا قول ہے کہ جو پہلا قول کرتے ہیں کہ اس سے مراد نوع انسانی ہے، یعنی ہر انسان ہے کہ انسان کو پیدا فرمایا.
لیکن پھر یہ قول لکھنے کے بعد اس کو رد کیا علماء نے، تمام مفسرین نے اس کو رد کیا کہ انسان کو پیدا فرمایا اللہ نے، تو پھر پیچھے علم کا جو ہے نا، کیونکہ الرحمن مبتدا ہے اور علم القرآن اس کی خبر ہے، اور خالق الانسان اس کی دوسری خبر ہے، خبر پر خبر ہے، تو مبتدا کے اوپر جب اس کو مقدم کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ جو خالق الانسان ہے، اس انسان سے مراد اس انسان کا ذکر ہے جس کو قرآن کا علم سکھایا گیا۔ اگر قرآن کا علم ہر انسان کو سکھایا گیا تو یہ پہلا جو اس کے اندر پہلی تفسیر ہوگی وہ یہی ہوگی۔ میں علم مکان و یکون پہ دلائل دینے لگا ہوں کہ وہ تفسیر امام رضا خان کی نہیں ہے، وہ پہلے ائمہ کی ہے، لیکن چونکہ اب میں شروع سے ہی تھوڑا سا بتا دوں تاکہ ابتدا میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اس پوری آیت کا مفہوم کیا ہے۔ تو قرآن کا علم جس کو سکھایا گیا، جس کا پہلا مرجع اس آیت کے اندر کہ قرآن کا علم کس کو سکھایا گیا، تو سب سے پہلا قول اللہ کے رسول کو سکھایا گیا، اور اس کے بعد پوری اللہ کے رسول کے وسیلے سے، جیسے کہ تفسیر ابن عباس کے اندر موجود ہے، تفسیر ابن عباس کے قول کے مطابق اور تفسیر المانی کی قول کے مطابق اور دیگر ائمہ کے قول کے مطابق، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کے قول کے مطابق، جو پہلا قول ہے کہ تمام نوع انسانی کو سکھایا گیا اور اللہ کے رسول کو سکھایا گیا قرآن کا علم، اور انسان کو جو پیدا کیا، ایک قول ہے کہ آدم علیہ السلام، اور اس پہ قول کس کس کا ہے؟ یہ کا ہے، یہ دیگر قول دیگر ائمہ کا ہے، اور آگے چل کے ذکر کروں گا، آگے چل کے میں ذکر کروں گا کہ یہ قول تابعین، تبع تابعین اور دیگر ائمہ کا ہے، محدثین کا یہ قول ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ قول کہ یہ خالق الانسان سے مراد یا آدم علیہ السلام ہے، ایک قول یہ لیا گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تمام نوع انسانی ہے، جو کہ شیعہ کی تفسیر نمونہ کے اندر، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر تمام اقوال کو اکٹھا کیا ہے۔ اور پھر ائمہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کا قول یہ ہے، اور ابن کسان کا قول یہ ہے کہ خالق الانسان سے مراد محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ اور یہ سارے قول اکٹھے کیے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ نے قرآن کا علم سکھایا اپنے بندے کامل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انسان کو پیدا فرمایا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور علمہ البیان، اور بیان کا علم سکھایا۔ یہ بیان کا علم سکھایا، اس کے اوپر آپ تفسیریں پڑھ لیں، میں چند ایک تفسیریں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ امام رضا خان کی جو تفسیر ہے نا، یہ جو ترجمہ ہے، یہ ہے تو ترجمہ لیکن یہ کام تفسیر کا کرتا ہے۔ امام رضا خان کی جو تفسیر کنز الایمان ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے، یہ ہے ترجمہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں 100 سے زیادہ تفسیر کا یہ مرکب ہے۔ یہ امام رضا خان نے یقیناً 100 سے زیادہ تفسیر پڑھنے کے بعد یہ اپنا ترجمہ لکھا ہے۔ یہ 100 تفسیروں کا نچوڑ ہے ترجمہ امام رضا خان کا، اور انشاءاللہ پھر علوم تفسیر اور اس کے اوپر تفسیر میں خود انشاءاللہ پڑھاؤں گا، انشاءاللہ میری نیت ہے اس کے اوپر۔ اور یہ میرے سامنے ہے تفسیر قرطبی، امام قرطبی، اور تفسیر طبری کے اندر بھی یہ تمام اقوال موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تفسیر قرطبی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، الجامع الاحکام امام قرطبی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وخالق الانسان قال ابن عباس و قتادہ والحسن یعنی آدم علیہ السلام، یعنی قول اول قول کیا ہے ابن عباس کا کہ خلق الانسان سے پہلا قول یہ ہے کہ حاضر المراد ہو، قتادہ کا قول ہے اور حسن کا قول ہے حسن بصری کا کہ یعنی آدم علیہ السلام سے مراد ہے۔ وعلمہ البیان، یعنی انہی حضرات کا قول ہے کہ بیان سے مراد کیا ہے، تو کہا بیان سے مراد واسمع کل شیء، کہ ہر شے کا اسماء کا علم ہے، یعنی کائنات میں جو چیز ہے اس کا علم ہے۔ اب پہلے علم کلی تو اس قول سے ثابت ہو گیا، جو تواتر کے ساتھ ائمہ نے ابن عباس کا قول اپنی تفسیر کا نقل کیا ہے۔ تفسیر خازن اٹھا لیجئے، تفسیر بغوی اٹھا لیجئے، دیگر تفسیروں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر کے اندر۔ وکیلا، اور کہا گیا کہ وعلم اللغات کلھا، اور کہا گیا ہے اسی قول کے تحت کہ ہر علم اللغات کا ہر شے کا علم ہے۔ اور وہاں ابن عباس سے ہے اسی طرح سے کہ وہ ابن کیسان سے، اور ابن کیسان سے بھی ہے
ان دونوں حضرات قول ہے کہ انسانوں ہا ہونا یراد بھی محمد، کہ انسان سے مراد، کہ خالق الانسان سے مراد کیا ہے؟ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور والبیان، اور بیان سے مراد کیا ہے؟ بیان الحلال والحرام، کہ اس سے مراد حلال و حرام ہے. وکیل ما کان و ما یکون، اور ساتھ میں یہ بھی قول ہے کہ اس سے مراد ما کان و ما یکون کا علم ہے. اب یہ امام قرطبی پر امام مرزا صاحب کا فتویٰ آ چکا کہ یہ کون ہے؟ یہ بدعتی ہیں، اور ان کے عقیدے کیا تھے؟ بدعتی تھے. اور ابن کسان اور ابن عبد عباس جن کا قول ہے یہ، تو ابن عباس کے اوپر بھی کیا ہو گیا؟ یہ بھی ان کی عقیدہ بھی بدعتی بھی مبنی تھا، کیونکہ جس نے قول کیا ان کے ہاں یہ قول موجود تھا، اور مفسرین کے ہاں یہ قول بالکل جو ہے وہ واضح رہا ہے. اور آپ دیکھیں پھر اگلی بات کہا کہ لَإِنَّهُ بَيْنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمِ الدِّينِ. اور ابن عباس و ابن جو ہے کسان نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کا علم اور بیان سے مراد یہ ہے کہ اولین اور آخرین کا علم مراد ہے، اور قیامت کی یوم الدین کا علم مراد ہے، قیامت کا علم مراد ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اگر اس علم قیامت کس وقت قائم ہوگی، وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی ساعت ہے، وہ ساعت کا علم اللہ کے رسول کو اگر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کو یہ علم ہے کہ وہ جمعے کا دن ہوگا، اس کی فلاں فلاں نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، اور اس دن کیا کچھ ہونے والا ہے، قیامت کے دن جو کچھ ہوگا نا، اور قیامت کے بعد جو فیصلے ہوں گے، اللہ کے رسول کو یہ علم موجود ہے. میں نے انشاءاللہ اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ صحیح اسناد حدیثوں کی روشنی میں کلام کروں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے قیامت کے دن کون کون جنتی ہے اور کون کون جہنمی ہے، اس کا علم دے دیا گیا ہے. اور وقال دہاق کا قول ہے کہ البیان، بیان سے مراد والخیر والشر، خیر اور شر کا علم ہے. وقال ربیع عن ابن انس، ربیع انس کا قول ہے کہ ہوا ما ینفع ما یضر، کہ وقال قتادہ نے بھی یہی کہا ہے، اور جو ہے ربیع ابن انس کا بھی یہ قول ہے کہ ہر نفع اور ہر نقصان کا علم دے دیا گیا. یہ جامع الاحکام علامہ قرطبی کی یہ تفسیر ہے. اب یہ ترجمہ صرف امام مرزا خان کا ہرگز نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ امام قرطبی کا ہے. تفسیر روح المعانی اٹھائیے، اس میں پہلا قول کہ علم البیان کے جو پہلا قول ہے ائمہ کے ہاں وہ کیا ہے کہ یمکن من تعلیم القرآن، جو علامہ غلام رسول سعیدی اور پیر کرم شاہ الازہری صاحب نے جو قرآن کا تعلیم، قرآن کا بیان سکھایا، تو قرآن کا جو بیان سکھایا ہے وہ قرآن کا بیان ہی مراد ہے. تعلیم یہاں پر پہلا قول یہ لیا گیا ہے تفسیر روح المعانی کے اندر، لیکن یہاں بیان کا تو مفہوم کیا ہے؟ پھر قرآن کا بیان سکھایا تو بیان کا مراد کیا ہے؟ قرآن کا بیان یہ ہے قرآن میں ہر خشک و تر کا جو علم ہے وہ مراد ہے. اور پھر آگے دیکھیں اسی تفسیر فرمایا وقال دہاق خیر اور شر کا علم اور گمراہی اور ہدایت کا علم قال جرید کے قول لائی ہیں. اور پھر دیگر کہا کہ انسان سے مراد پہلا قول کیا ہے کہ آدم علیہ السلام ہے، اور دوسرا قول کیا ہے اور پہلا قول البیان کے اوپر کیا ہے کہ علم و دنیا والآخرہ، دنیا آخرت کا قول علم دے دیا گیا آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام انسان سے مراد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا علم دے دیا گیا، یعنی علم کلی دیا گیا. وکیل البیان، اور ایک یہ کہا گیا کہ اسماء و شیئن کلہا، کہ آدم علیہ السلام کو جو کل چیزوں کا علم دیا گیا نا، بیان سے مراد وہ ہے جس کا سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے. وقال کسان، کہ انسان سے مراد محمد،
اور انسان سے مراد محمد ہے، اور بیان سے مراد کیا ہے؟ اسماء کل شیء، ہر شے چیز کا علم ہے، علم کلی۔ تو یہ ما کان و ما یکون کا جو علم کا قول امام احمد رضا خان نے کیا ہے، اس کا فتویٰ ابن کیسان کے اوپر اور امام جو ہے تفسیر المعانی لکھنے والے علامہ آلوسی بغدادی کی عمر بھی آتا ہے۔ اور یہ تفسیر یہ وہ امام مفسرین ہیں، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں شیعہ کے علماء تفسیر نمونہ کے شروع میں کہتے ہیں کہ ہم نے جس تفسیروں کے اوپر اتفاق کیا ہے وہ تفسیر مجموعۃ البیان، تفسیر میزان، تفسیر برہان، تفسیر روح المعانی یہ والی، اور تفسیر القرطبی جو پہلے میں نے پیش کی، اور تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر روح الجنان، یہ سنیوں کی تفسیریں ہیں، اور تفسیر آلوسی، تفسیر مصری، تفسیر القرطبی انصاری، اور تفسیر فخر الدین رازی اور ابو الفتوح الرازی۔ تو تمام تفسیریں جو سنیوں کی بھی ہیں ان کو بھی نام انہوں نے لیے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ان مفسرین کو تو شیعہ بھی مانتے ہیں، اور انہوں نے بھی ان قولوں کو اپنی تفسیروں کے اندر نقل کیا ہے۔ تو تفسیر روح المعانی کے اندر میں نے آپ کو سامنے پیش کی ہیں۔ انسان سے مراد کیا ہے؟ پہلا قول کہ آدم علیہ السلام، دوسرا قول محمد رسول اللہ، اور تیسرا قول کہ نوح علوم انسانی کہ تمام انسان، اور تمام انسان کا جو قول ہے اس کا میں نے رد کیا ہے۔ یہ قول کے اوپر کسی نے اکتفا نہیں کیا۔ جو پہلے دو قول ہیں آدم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ، یہ لیے گئے ہیں، اور ان کے اوپر جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام مراد ہے، اور کل شے کا علم، خیر و شر کا علم، اور خیر جو ہے وہ کل اشیاء کا علم، اور علم ما کان و ما یکون، اور دنیا والآخرہ کا علم، یہ تمام قول بیان کے اوپر ہیں، موجود ہیں۔ تو جس امام کے ہاں جو معتبر تھا وہ سب نے یہ لے لیے۔ تو امام احمد رضا خان نے ما کان و ما یکون کا علم والا قول لے لیا۔ یہ قول امام احمد رضا خان کا نہیں، فتویٰ امام احمد رضا خان پہ نہیں آئے گا۔ فتویٰ لگانا ہے تو ابن کیسان، ابن عباس اور جو ہے امام قرطبی پر لگائیں۔ اور یہی بات تفسیر نعیمی کے اندر جو انہوں نے کہا کہ حاشیہ ہم کیوں پڑھیں، تو میرے صاحب نے حاشیہ نہیں پڑھا، اس حاشیے کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے تفسیر خازن کے حوالے سے کہ یہ جو علم ما کان و ما یکون کا ترجمہ کنز الایمان کے اندر امام احمد رضا خان نے کیا ہے نا، وہ اس لیے کیا ہے کہ پہلے احمد نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور ابن عباس کے اندر بھی یہی قول کہ انسانیت کی جان، انسان سے مراد محمد رسول اللہ ہے، اور بیان سے مراد تمام اشیاء کا علم ہے۔ اب تفسیر ضیاء القرآن آپ دیکھیے تو وہاں پر بھی انہوں نے ترجمے میں تو یہ لکھا ہے کہ قرآن کا بیان سکھایا، اور نیچے یہی ابن کیسان اور ابن عباس کا قول لکھا ہے ما کان و ما یکون والا۔ تو اگر پیر کرم شاہ الازہری کی بات دکھانی ہے تو میرے صاحب پوری دکھائیں نا، آدھی کیوں دکھاتے ہیں؟ کہ پیر صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر وضاحت کر دی ہے کہ جو ما کان و ما یکون کے علم والا بیان ہے۔ اور پھر ابن عادل الدمشقی الباب فی علوم الکتاب، مشہور اور بلند بات تفسیر، اور آج سے 7-8 سال قبل پرانے امام ہیں یہ، انہوں نے جو ہے یہی کہا کہ وکیلا وعن ابن عباس و ابن کیسان المراد الانسان ہے محمد رسول اللہ، کہ انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن عباس ابن کیسان کا قول ہے علیہ السلام۔ وہ مراد بیان الحلال و حرام و ہدا الدلالہ، یعنی بیان سے مراد حلال و حرام ہے اور ہدایت اور گمراہی ہے۔ وکیل ما کان و ما یکون، اور ما کان و ما یکون کا علم ہے، لأنہ اس لیے کہ بمنی ہی اولین والآخرین، اولین اور آخرین کا علم ہے، وہ یوم الدین اور قیامت کے امور کا علم ہے۔ تو یہ پوری تفسیر یہ الباب فی علوم الکتاب ابن عادل الدمشقی کی۔ تو الباب کے اندر یہ بھی آ گیا جناب، اور تفسیر رازی کے تفسیر کبیر کے اندر انہوں نے یہی بحث کی کہ پہلا قول اس سے مراد قرآن کا علم ہے، اور قرآن میں بھی ہر ایک شے کا بیان کا مراد کیا ہے کہ ہر ایک شے کا علم کیا ہے، ہر اسماء کا علم، خیر اور شر کا علم، اور وہ ابن کیسان کا پورا انہوں نے گفتگو امام فخر الدین رازی نے کی ہے۔ تو یہ بھائی اگر فتویٰ لگانا ہے تو
سب سے پہلے فتویٰ تفسیر زاد المسیر امام ابن جوزی پر لگائیں، کیوں ابن جوزی نے یہ ابن کسان اور ابن عباس والا قول بسند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر، ذات مسیر کے اندر 597 ہجری صنفات ہے آپ کا۔ سب سے پہلے ابن جوزی نے یہ ما کان و ما یکون کی تفسیر لکھی ہے ابن عباس کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد یہ تفسیر خازن کے اندر اور المعامل التنزیل علامہ بغوی نے اس کو لکھا، اور دیگر ائمہ نے اس کو نقل کیا ہے اس تفسیر کو۔ تو یہ جہالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے میرے صاحب نے جو پیش کیا ہے۔ میرے صاحب کو چاہیے کہ کم سے کم امام محمد رضا خان پہ زبان کھولنے سے پہلے ذرا پہلے ائمہ کو پڑھ لیں، اور جو آپ نے فتویٰ لگایا ہے نا کہ یہ عقیدہ مبنی ہے بدعت پر، تو یہ تمام لوگ بدعتی ہیں، تمام لوگ بدعتی ہیں یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔